زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں میں ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ. ورنہ اگر کوئی جس کو شاملہ میں صحیح زبردست استعمال کرنے کا طریقہ، وہ ایک دن میں بھی وہ کام کر سکتا تھا. یعنی جس کام کو لگانے میں اب آپ نے کافی پیسہ خرچ کیا، کافی سالوں سال لگا دیے، وہی کام کس میں ہو جاتا ہے؟ دنوں میں اور گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں حیدرآباد پیدل جائیں اور ایک آدمی یہاں سے جہاز میں جاتا ہے تو فرق ہوتا ہے. اس لیے مکتبہ شامل ہے، اس کی اسپیڈ بہت اسپیڈ اس کی ہو گئی. آج اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا یا اس سے بے خبر ہے، تو اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کر رہا ہے. جیسے کہ آج کل کوئی دور جانے والا پیدل پر جائے اور گاڑی یا جہاز استعمال نہ کرے، اس کا جتنا ٹائم وہاں ضائع ہوگا، اس طرح یہاں بھی ٹائم ضائع ہوگا. تو اس لیے جو کام پہلے سالوں میں ہوتے تھے، اب وہ کام دنوں میں ہو گئے اور گھنٹوں میں ہو گئے. اب مکتبہ شاملہ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل تو ہوتا یہ تھا کہ آپ سب کے پاس کمپیوٹر پڑا ہوتا، ہم عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ مشق کرتے، تب اس کا زبردست فائدہ ہوتا. ظاہر یہ عملی چیز ہے، لیکن خیر ہم کچھ نہ کچھ ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں تاکہ نہ ہونے سے کچھ ہونا معلوم ہو جائے. اب دیکھیں شاملہ اب یہ ہوتا ہے، شاملہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو شاملہ دے دیا، آپ نے لے لیا، گھر میں آپ نے کیا کیا؟ انسٹال کیا. جب آپ نے انسٹال کیا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی اس کی جو لکھائی ہے وہ کیا، کیونکہ جب مکتبہ شاملہ کو آپ لیں گے اور انسٹال کریں گے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے. اس طریقوں کو اپنانے سے پہلے اگر آپ نے مکتبہ شاملہ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کیا تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو لکھائی ہوگی وہ جیسے چینی زبان ہوتی ہے، جاپانی زبان ہوتی ہے، اس طرح لکھائی آئے گی. اس لیے مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد استعمال کرنے سے پہلے خاص طریقہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے بعد جب آپ استعمال کریں تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ صحیح آ جائیں. ورنہ آپ مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، کہیں سے لے آئیں گے، اپنا پورا سارا نیٹ ضائع کر دیں گے، اس کے بعد سے استفادہ. اس لیے جب مثال کے طور پر میں نے آپ کو مکتبہ شاملہ دے دیا، آپ کے کمپیوٹر میں ڈال دیا، یا آپ نے نیٹ سے کیا کر دیا، اس کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ کیا کام کریں؟ آپ اپنے کمپیوٹر میں یہاں پر چلے جائیں، ایڈمنسٹریٹو پہ چلے جائیں اور وہاں پر سسٹم لوکل آپشن ہوگا، وہاں چلے جائیں اور اس کے بعد سعودی عرب مختلف ملکوں کے نام لکھے ہوں گے، آپ اس میں کس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو کیا کریں؟ اوکے کر دیں. تو اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر کیا ہو جائے گا؟ ریسٹارٹ ہو جائے گا. ریسٹارٹ ہونے کے بعد پھر آپ مکتبہ شاملہ کیا کریں؟ انسٹال کریں یا کھولیں. اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر کہ آپ نے انسٹال کرنے سے پہلے کہاں جانا ہے. پہلے یہ جو اس کے کیا نام ہے ضروریات ہے، پہلے اس کو پورا کریں. اس کے بعد آپ مکتبہ شاملہ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ سعودی عرب کو سلیکٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد اس سے پہلے شاملہ یوز کریں گے تو آپ کو شاملہ کچھ سمجھ میں اس کی لکھائی وہ ہوگی، اس کے جو فونٹس ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. ہاں مکتبہ شاملہ انسٹال ہونے کے بعد اگر اس کی اسکرین ایسے آ جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں، یہ والی اسکرین آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ کے پاس جو شاملہ بالکل نیا شاملہ ہے. اگر اس کی اسکرین کوئی اور ہوتی ہے تو سمجھ آپ کے پاس کون سا شاملہ آ گیا؟ پرانا آ گیا. تو یہ جو بالکل آج نیا ورژن اس کا آیا ہوا ہے اس کی تصویر یہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی یہ جو ورژن آتی ہے سالوں سالوں بعد آتے ہیں، کتابیں تو ہمیشہ آ رہی ہوتی ہیں، ورژن سالوں بعد آ رہے ہوتے ہیں. جب ظاہر بات سالوں بعد اس کا ورژن آتا ہے کافی کام ہو چکا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ونڈوز ابھی کوئی ایکس پی استعمال کریں تو ظاہر بات ہے ایکس پی کا وہ مزہ نہیں ہے جو کس کا ہے، 7 کا ہے یا 8 کا یا 10 کا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جی نہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک فائل ہوتی ہے، اس فائل کو آپ کیا کریں، کلک کریں تو ہو جاتا ہے. ورنہ اگر وہ فائل آپ کے پاس نہ ہو، یعنی آٹومیٹک نہیں ہوتا، آپ کو وہ فائل ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، پھر اس کو کلک کر کے تب یہ کہ آٹو ڈاؤن لوڈ ہوگا. فائل میں اس پہ لکھا ہوتا ہے اپ گریڈ، اس طرح کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے، اس فائل پر اپ گریڈ کا لفظ لکھا ہوتا ہے میرے پاس وہ فائل. مکتبہ شاملہ میں کتابوں کی فہرست دیکھنے کا طریقہ، جب آپ سب سے پہلے مکتبہ شاملہ کھولیں گے، آپ اس پر کلک کریں، آپ کے سامنے ساری کتابیں آ جائیں گی. پھر اس کتابوں کے اندر کیا مثال کے طور پر آپ کے پاس فہرست آ جائے گی، القرآن، التفسیر، الحدیث، متون الحدیث، شروح الحدیث وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ پھر کیا کریں، آپ نے متون الحدیث میں جانا ہے تو آپ اس پر کلک کریں، اس میں پھر ساری کتابیں نکل آئیں گی. یہ خیر دیکھنے کی چیز، عملاً مشق کرنے کی چیز ہے. اسی طرح اپنی مطلوبہ کتاب سرچ کرنے کا طریقہ، آپ کیا کریں،
اگر آپ پہلی ایک تو بات یہ ہوتی ہے آپ کچھ بھی معلوم ہے، آپ صرف آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے آپ وہاں لکھ دیں اور سرچ کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ فلاں کتاب میں ہے، پھر آپ کو وہاں جرنل جو جگہ وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ کیا کریں اس کتاب کو نکالیں پھر وہاں لکھیں، تو آپ کو آپ کا جو ریفرنس ہوگا فوراً مل جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی میں نے بتا دیا مکتبہ شاملہ کی مدد سے قرآنی آیت اس کی تفاسیر سرچ کرنے کا طریقہ، یہ بتا دوں بعد میں۔ مکتبہ شاملہ میں حدیث سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہم بعد میں دکھاتا جاؤں گا۔ مکتبہ شاملہ میں ریفرنس دینے کا طریقہ خاص طریقہ ہوتا ہے، ریفرنس دینے کا طریقہ وہ بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ محض اپنی ثانی کے لیے متن کو محفوظ کرنے کا طریقہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مکتبہ شاملہ میں آپ کو آپ کا مطلوبہ ریفرنس مل گیا، لیکن آپ نے کسی جگہ کتاب میں نہیں دینا اپنے مقصد کے لیے، یا آپ نے کہا اگر مجھے ضرورت پڑے پھر میں اپنی کتاب کا حوالہ کیا کر دوں گا، دے دوں گا، تو اس کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس بٹن میں کلک کریں تو پورا ریفرنس ایک ساتھ کیا ہو جاتا ہے، محفوظ وہاں ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جب آپ ریفرنس دیں گے مخصوص طریقے سے ٹائم کچھ لگے گا 2 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ نے ریفرنس نہیں دینا، محض اپنے پاس کیا کرنا ہے سیو کرنا ہے، ضرورت آپ کو بعد میں پڑھ سکتی ہے، تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں وہ چیز کیا ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ مکتبہ شاملہ میں کسی خاص پوری کتاب کو شاملہ سے الگ محفوظ کرنے کا طریقہ، مکتبہ شاملہ میں ہزاروں کتابیں 17,000 سے زیادہ کتابیں، اگر آپ کوئی مخصوص کتاب چاہیے کہ میں نے کیا پورا مکتبہ کھولتا رہوں، اپنی مخصوص کتاب کو آپ نے کیا کرنا ہے الگ کرنا ہے، اس کا بھی خاص طریقہ ہے، مکتبہ شاملہ سے مخصوص کتاب کیا کریں الگ کر دیں اور صرف اس کو پڑھتے رہیں، یہ بھی اس میں طریقہ موجود ہے، یعنی اس ہزاروں کتابوں میں سے آپ ایک کتاب کو الگ کر کے الگ جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ مکتبہ شاملہ کا کیا تھا، ایک مختصر سا تعارف تھا۔ استعمال کرنے کا طریقہ اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو میں بتا دوں گا، یہ استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس میں کیا صرف کتب ہے یا موضوعات کے حساب سے بھی؟ اس میں کتب بھی ہیں، موضوعات کے اعتبار سے تمام فہرست بنی ہوتی ہے، ہر چیز ہے۔ موضوعات سے آپ کی مراد اگر کیا ہے، جو کتاب کے اپنے موضوعات ہوتے ہیں، مثال بخاری ہے، بخاری میں کتابیں ہیں، کتاب الایمان کے محتاج کیا ہے ابواب ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے۔ عقائد کے حوالے سے کوئی بک ڈھونڈنا چاہتا ہوں، عقائد کے حوالے سے ہاں وہاں آپ جائیں، عقائد کا اپنا پورشن ہے، عقائد کا پورا فولڈر ہے، اتنی بے شمار کتابیں وہ عقائد میں مل جائیں گی۔ پھر آپ نے عقائد میں کوئی ایک کتاب کیا کر دی، مثال کے طور پر عقائد میں آپ کو عقیدۃ الطحاویہ مل گیا، اس کو آپ کلک کریں اس کی پوری فہرست سامنے آ جائے گی، یعنی ہر کتاب اس میں موجود ہے۔ عقائد کے حوالے سے بے شمار ہزاروں سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اردو میں بتاتا ہوں آپ کی کام کی چیز، اس لیے میں نے جلدی کمپلیٹ کیا۔ ایک دوسرا مکتبہ ہے جس کو کہتے ہیں مکتبہ جبرائیل علیہ السلام۔ اصل ٹائم کام ہے اس لیے ہم اسپیڈ سے صرف تعارف پڑھ رہے ہیں، کئی مکتبے ہیں، ورنہ اس ایک مکتبے کے لیے ہمیں 3-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کی کیا کریں سمجھے، اس لیے ہمارے پاس ٹائم کم، صرف اس کا تعارف پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ان مکتبوں سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی اہمیت کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے۔ ایک ہے مکتبہ جبریل، یہ مکتبہ اس مکتبے کو آپ موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پھر مکمل اردو میں، یعنی جس طرح ہم نے شاملہ کے بارے میں پڑھا اس طرح یہ کیا ہے مکمل اردو میں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاملہ میں اس میں نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں شاملہ میں نہیں ہے۔ کتنے ورژن کا ہوتا ہے یہ بھی تقریباً جو مکمل ملے گا، ویسے میرے پاس جو مختصر سا پڑا ہے 3 GB کا ہے، ورنہ جو مکمل ہوتا ہے جس میں ساری کتابیں ہیں وہ تقریباً 60 GB سے بھی زیادہ ہے، 60 GB سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن بڑی اعلیٰ چیز مکتبہ شاملہ کے بعد اگر کوئی اچھی چیز ہے اس مکتبہ مشہور ہو مکتبہ جبریل، اردو میں سب سے بہترین مکتبہ یہی ہے۔